ان کا تذکرہ کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے، اس لیے کہ جب پیاروں کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں پر پیار آتا ہے۔ آج ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، آج ہمیں اپنے والدین سے پیار ہے، تو اگر کوئی محفل سجائے اور محفل سجا کر وہاں پر ہمارے بچوں کا تذکرہ کرے، ہمارے بچوں کی شان بیان کرے، تو ہمیں اس سے کتنے ہم اس سے کتنے خوش ہوں گے۔ کوئی محفل سجائے اور محفل سجا کر ہمارے والدین کی شان بیان کرے، میرے والد کا نام لے کر اور آپ کے والد کا نام لے کر، میری والدہ کا آپ کی والدہ کا نام لے کر شان بیان کرے، تو ہم اس سے کتنے خوش ہوں گے۔ اس لیے کہ ہمیں ماں باپ سے پیار ہے، ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، تو اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں سے پیار ہے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد کے اندر ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے محفل سجاتا ہے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک ہستیوں کا تذکرہ فرمایا، جگہ جگہ نیک ہستیوں کا تذکرہ فرما کر ہمیں یہ سبق دے دیا کہ اے میرے بندو، نیک ہستیوں کا تذکرہ چھوڑنا نہیں ہے۔ جب تم نیک ہستیوں کا تذکرہ جب تک کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تم پر نازل ہوتی رہیں گی۔ اور صرف یہی نہیں کہ نیک ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شان میں بھی میں ابھی چند گفتگو کرنے والا ہوں، اس سے پہلے ذرا تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں کہ یہی نہیں کہ آدمی نیک ہستیوں کا تذکرہ کرے، بلکہ آدمی ان نیک ہستیوں کی صحبت بھی اختیار کرے، آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ اس لیے کہ جب آدمی اللہ والوں کی، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اس کی صحبت کی برکت سے آدمی کو نیک اعمال کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اگر اچھی صحبت ہوگی تو اچھی صحبت بندے کو اچھا بنا دے گی، اور اگر بری صحبت ہوگی تو بری صحبت آدمی کو برا بنا دے گی۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جب آدمی کسی اللہ والے کے پاس بیٹھتا ہے، کوئی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولی کی نگاہ کے اندر، اپنے دوست کی نگاہ کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ کرم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہزاروں کی تقدیر کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ والوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق مضبوط کریں۔ آج ہمیں سبزی لینی ہو، ہم سبزی والے کے پاس جاتے ہیں، ہمیں فروٹ لینا ہو، ہم فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں، ہم نے لوہا لینا ہو، ہم لوہے والے کے پاس جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس بات پر یقین کر لیجئے کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہیے تو پھر ہمیں اللہ والوں کے در پہ جانا پڑے گا۔ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعلق چاہیے تو اللہ والوں کے در پر ہمیں جانا پڑے گا۔ جب ہم اللہ کے نیک لوگوں کے در پہ جائیں گے، وہاں پہ جا کر غور سیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور معیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، تو پھر ہمیں بہت جلدی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معیت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہمیں حاصل ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ والے ان تمام راستوں سے گزر چکے ہوتے ہیں، انہوں نے یہ سارے راستے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے کسی جگہ پر پہنچنا ہو، ہم جگہ جگہ پر بھٹکتے پھریں گے، ہم جگہ جگہ پر پوچھتے پھریں گے، ہمیں کوئی ایسا شخص مل جائے جس نے وہ جگہ دیکھی ہوئی ہو، وہ کہیں نہیں بھٹکے گا، وہ کہیں نہیں پوچھے گا، وہ ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور سیدھا ہمیں اپنے مقام تک پہنچا دے گا، اس لیے کہ اس نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے۔ تو اللہ والوں نے یہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہوتا ہے، تو جب آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے تو وہ بغیر بھٹکنے کے، بغیر جگہ جگہ پر پوچھنے کے، بغیر جگہ جگہ پریشان ہونے کے، وہ سیدھا ہمیں اللہ تعالیٰ کے در تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں۔
शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी को तो कहा था कि गिले खुशबू दर हम्माम रोजे रसीद दस्त महबूबे बदस्तम बदू गुफ्तम के मुश्की या अबीरी के अजबू दिल आवेज तू मस्तम बगुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बागुल नशस्तम जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मन हमा खाकम के हस्तम। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक मिट्टी से पूछा कि मिट्टी तू इसे खुशबू कहाँ से आती है, क्या वजह है कि तू इतनी मुअत्तर है, क्या तू कोई मुश्क है, कोई अंबर है? तो वो मिट्टी कहने लगी कि मैं कोई मुश्क और अंबर नहीं हूँ, मैंने सिर्फ एक फूल की सोहबत इख्तियार की है। उस फूल की सोहबत की बरकत से मेरे अंदर से भी खुशबू आना शुरू हो गई। अगर मुझे फूल की सोहबत दस्तयाब न होती, अगर मैं फूल के साथ जाकर मस न होती, तो फिर मेरे अंदर ये खुशबू आने वाली नहीं थी, मैं तो वही मिट्टी की मिट्टी थी। तो इसलिए जब आदमी अल्लाह वालों के पास जाता है, उनकी सोहबत इख्तियार करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ की बरकत नसीब फरमाते हैं। और हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, और वो आजकल के दौर के बुजुर्ग नहीं हैं, उनका ज़माना, उनका दौर, उनका वक्त 1000 साल तकरीबन पहले गुजर चुका है। 1000 साल पहले गुजर चुका, तो जिस वली का वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जितना करीब होगा, उसके पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवारात और बरक़ात उस कदर ज़्यादा होंगे। जैसे ज़माना और वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता चला जा रहा है, वैसे ही विलायत के अंदर भी कमी आती चली जा रही है। तो अर्ज़ करने का मकसद ये कि उनका जो वक्त गुजरा है वो 1000 साल पहले के वो बुजुर्ग गुजरे हैं। बहुत बड़े बड़े अल्लाह ताला के वली गुजरे हैं जो कि उनके दर पे हाजिरी देते रहे, जो कि उनसे फैज़ हासिल करते रहे, उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते रहे। और आज भी अगर कोई उनके मज़ार अक़दस पर हाजिरी देगा, अगर कोई सच्चे दिल से जाएगा, अल्लाह के वली की मोहब्बत अपने दिल में लेकर जाएगा, अनवारात व बरक़ात हासिल करने के लिए लेकर जाएगा, तो खुदा की कसम वो खाली नहीं लौटेगा, वो खाली नहीं लौटेगा। उसको ज़रूर भी ज़रूर अल्लाह ताला का फैज़, जो अल्लाह ताला के वलियों का फैज़ है, जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को नवाज रखा है, उसमें से ज़रूर भी ज़रूर बरक़ात हासिल करके आएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके मज़ार अक़दस पर हाज़िरी दी जाए, और वहाँ पर ये ना देखा जाए कि वहाँ पर ठीक है मामलात बहुत ख़राब हैं, लोग सजदे भी करते हैं, कवालियाँ भी हो रही हैं, ढोल ढमक्के भी हो रहे हैं, म्यूज़िक भी चल रहा है, बेपर्दगी भी है। हमें इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। रकीबों की वजह से हबीबों को छोड़ा नहीं जा सकता, रकीबों की वजह से हबीबों को नहीं छोड़ा जा सकता कि वहाँ पर रकीब हैं, वहाँ पर शैतानी असरात हैं, बेपर्दगी है, वहाँ पर ढोल ढमक्का है, म्यूज़िक है, कवालियाँ हैं, गाने बजाने हैं। हमें उन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। हमें तो सरोकार उस हस्ती के साथ है कि जो हस्ती वहाँ पर उस मरकज़ अक़दस के अंदर दफन है, जो वहाँ पर आराम फरमा है, और उनका फैज़ पूरे आलम के अंदर फैल रहा है। हमें तो सिर्फ उस हस्ती से सरोकार है, हमें तो सिर्फ उस हस्ती से सरोकार है। और जिस तरह मैंने अर्ज किया कि उनका वक्त, उनका ज़माना तकरीबन 1000 साल पहले गुजर चुका है। और उनके बारे में एक वाक़या, हमारे कराची के एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, मुफ्ती ज़रवली खान साहब, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। तो मुफ्ती ज़रवली खान साहब से मैंने एक वाक़या सुना। हज़रत दादा गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उन्होंने क्या अजीब वाक़या सुनाया। वो फरमाने लगे कि वो अजीब मिजाज के अल्लाह वाले थे। वो फरमाने लगे कि वो असल में गज़नी के रहने वाले थे। तो जब गज़नी के इलाके में रह रहे थे, गज़नवी थे, गज़नी के इलाके के अंदर रह रहे थे 1000 साल पहले, क्योंकि उनका वक्त गुजरा, तो उस वक़्त इस हिंदुस्तान के अंदर गुमराही बहुत ज़्यादा थी और हिंदुओं का राज था, और मुसलमानों पर जुल्म और तशद्दुद बहुत ज़्यादा किया जाता था। और ये लाहौर आजकल जैसा लाहौर नहीं था। इस लाहौर के अंदर मुसलमानों पर इतना जुल्म किया जाता था कि रोज़ाना एक मुसलमान के कबाब बनाए जाते थे। इस कदर इस लाहौर के अंदर जुल्म किया जाता था। तो
غزنوی کے علاقے کے اندر جو سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو کہ آل رسول لاہور کے اندر آرام فرما ہیں، ان کے استاد نے کہا، ان کے استاد کا نام بھی سید علی رحمت اللہ علیہ تھا، ان کے استاد کو لوگوں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر ضرورت ہے کہ وہاں پر کوئی ایک اللہ والا ہو جو وہاں پر لوگوں کو دین سکھلائے، اس لیے کہ وہاں پر مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں پر تشدد ہوتا ہے، بے دینی بہت زیادہ پھیل رہی ہے، وہاں پر دین سکھانے والا کوئی نہیں۔ تو ان کے استاد محترم سید علی رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ ان کو حکم دیا کہ میں تمہاری تشکیل یہ کر رہا ہوں، تمہیں حکم یہ دے رہا ہوں کہ تم ہندوستان لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کا دین لوگوں کو سناؤ اور لوگوں کو دین کے قریب کرو اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاؤ۔ تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے۔ تو وہاں پر جب تشریف لائے تو ان کے استاد محترم نے یہ کہا تھا کہ تمہارے ذمہ کام یہ ہے کہ تم نے سارا دن بھیک مانگنی ہے، سارا دن بھیک مانگنی ہے اور مغرب سے پہلے جتنی بھیک جمع ہو جائے وہ ساری تقسیم کر دینی ہے، اس میں سے خود کچھ نہیں کھانا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ خود انتظام فرمائیں گے۔ تو چونکہ استاد کا حکم تھا تو ان کی طبیعت پر پہلے تو بہت گراں گزرا کہ مجھ سے یہ کیسے ہوگا کہ میں لاہور کے اندر جا کر ایک نئی جگہ پر جا کر سارا دن بھیک مانگوں گا اور مغرب سے پہلے وہ ساری بھیک میں تقسیم کر دوں گا، تو مجھ سے یہ کیسے ہو سکے گا۔ لیکن استاد کا حکم تھا، وہ لوگ استاد کو استاد سمجھتے تھے، وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ میرے شیخ نے یہ بات کہہ دی ہے، میرے استاد محترم نے یہ بات کہہ دی ہے، میری سمجھ میں آئے گی میں تب بھی مانوں گا، سمجھ میں نہیں آئے گی میں تب بھی مانوں گا۔ تو حضرت لاہور کے اندر تشریف لائے اور وہاں پر آ کر جب سارا دن بھیک مانگتے رہے اور مغرب سے پہلے اس بھیک کو تقسیم کیا تو انہوں نے پھر کیا دیکھا کہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر لوگ ان کے پاس آنا شروع ہو گئے کہ ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ تو وہ فرمانے لگے کہ واہ استاد محترم، میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں، آپ نے کیسا مجھے گر بتلایا، میں یہ بات سمجھ نہیں سکتا تھا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے لوگ میرے پاس آ کر کلمہ پڑھیں گے۔ تو جب لوگوں کے اندر دین اسلام پھیلنے لگا تو وہاں کا بادشاہ مہاراجہ جو تھا اس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی، اس نے کوشش کی کہ ان کو لاہور سے نکالا جائے، ان کو ہندوستان سے نکالا جائے، یہ تو یہاں پر لوگوں کو مسلمان کر رہے ہیں، ان کو یہاں سے نکالنا چاہیے۔ لیکن حضرت نے آ کر تالاب کے کنارے پر اپنا ڈیرا لگا رکھا تھا۔ تو تالاب کے کنارے پر ڈیرا کیوں لگایا؟ تو تالاب کے کنارے پر ڈیرا اس لیے لگایا تاکہ وضو وغیرہ میں مجھے آسانی رہے، قضاء حاجت کے لیے پانی وہاں پر دستیاب ہوگا اور وضو وغیرہ کے اندر مجھے آسانی رہے گی، تو اس لیے اپنا ڈیرا لگانے کے لیے وہ جگہ تلاش کی کہ جو تالاب کے قریب تھی۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کے اوقات کے اندر ہمیں ایسی فکر کرتے رہنا چاہیے، ایسی ترتیب رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی اس طرح گزرے کہ پانی کا انتظام بھی ہو، نہانے دھونے کا انتظام بھی ہو، قضاء حاجت کا انتظام بھی ہو، تاکہ فرائض واجبات پورے ہوتے رہیں، ہمارا جسم پاک رہے، ہمارا لباس پاک رہے، ہم باوضو رہیں، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتے رہیں۔ تو اس لیے انہوں نے آ کر تالاب کے کنارے پر ڈیرا لگایا۔ تو مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر آگے کیا سنایا، وہ فرماتے ہیں کہ پھر مہاراجہ جو بادشاہ تھا وہ بار بار حضرت کو تنگ کرتا رہا، لیکن حضرت اپنے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو ہوا یہ کہ اس بادشاہ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ تو جب بادشاہ کا بیٹا فوت ہوا تو اس کی بیوی نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کیا کرو، تم نے اللہ والوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، تیرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا وہ بھی مر گیا۔ تو وہ بادشاہ مہاراجہ اپنی سواری پر بیٹھ کر بھاگتا ہوا آیا اور حضرت کے پاؤں پکڑے اور منت سماجت کرنے لگا کہ جی آپ میرے بیٹے کو زندہ کر دو۔ تو حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میرے پاس یہ اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اختیار تھا کہ وہ مردے کو کہتے تھے قم بإذن اللہ تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو جاتا تھا، میرے پاس تو یہ اختیار نہیں ہے، میں تیرے بچے کو زندہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر الہام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اے میرے پیارے بندے تو اس کے ساتھ چلے جا، جانا تیرا کام ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، تیرے ہاتھوں کو ہم خالی نہیں لوٹائیں گے، تیرے ہاتھوں کو خالی نہیں لوٹائیں گے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، اس کے بیٹے کو زندہ کر دینا یہ ہمارا کام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کے دل میں یہ بات ڈالی تو حضرت اٹھ کر فوراً چل پڑے اور وہ سواری پر حضرت پیدل چل کر گئے اور جا کر اس کے بیٹے کے جسم کے اوپر اپنی چادر مبارک ڈال دی اور اس کے سرہانے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنا شروع کر دی۔ تو مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے جب انہوں نے زارو قطار رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا مانگی تو ان کا بیٹا زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ تو وہی مہاراجہ بادشاہ جس نے یہ عزم کر رکھا تھا کہ میں نے ان کی مخالفت کرنی ہے، ان کو دین کے کاموں سے روکنا ہے، وہ فوراً حضرت کے پاؤں کے اندر گر پڑا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر ساری زندگی حضرت کی مریدی اختیار کی اور ساری زندگی حضرت کے ساتھ مل کر دین کی تبلیغ کرتا رہا اور اس نے اپنے خزانوں کی ساری چابیاں حضرت کے سپرد کر دیں۔ حضرت نے کہا مجھے کوئی چابیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ مال و متاع حاصل کرنا یہ میرا مقصد نہیں ہے، میرا مقصد مجھے استاد محترم نے بھیجا تھا دین پھیلانے کے لیے، میں تو یہاں پر صرف دین پھیلاؤں گا۔ تو یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو 1000 سال کے قریب، جو تقریباً 1000 سال ہو چکا اور 1000 سال پہلے یہ عظیم الشان ہستی گزر چکی۔ اور پھر ان کے بعد جو دور آیا، جو دور ان کے بعد آیا وہ دور تھا حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو ان کا دور ان سے تقریباً 150 سال بعد میں آیا۔ تو حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب نے فرمایا کہ وہ سال کے اندر 3 سفر کیا کرتے تھے۔ میں بار بار مفتی ظفر علی خان صاحب کا اس لیے نام لے رہا ہوں تاکہ آپ حضرات کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ پتہ نہیں اپنی طرف سے چھوڑ رہا ہے، کہ بہت بڑے ایک بزرگ عالم دین کا حوالہ ہے جو کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ تو وہ حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سال کے اندر 3 سفر کیا کرتے تھے۔ ایک سفر حرمین شریفین کا کیا کرتے تھے اور دوسرا سفر جیلان، بغداد سے جیلان جایا کرتے تھے اپنے آبائی علاقے کے اندر، اور جو تیسرا سفر کیا کرتے تھے سال کے اندر وہ تیسرا سفر لاہور کا کیا کرتے تھے۔ وہ تیسرا سفر لاہور کا سفر کرتے اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دیتے، اور حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت سے انہوں نے فیض حاصل کیا اور حضرت کے پاس جب 1 سال پورا گزارا تو معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے جہاں بھر کو چھان رکھا، میں نے جہاں بھر کو چھان مارا، وہ موتی اور وہ گوہر جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ اس مرد قلندر کے پاس آیا ہوں تو یہاں پر 1 سال میں نے گزارا تو وہ موتی اور جوہر اور وہ انوارات و برکات جو میں حاصل کرنا چاہتا تھا وہ انوارات و برکات مجھے یہاں سے ملی ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اور جب انہوں نے یہ بات کی پھر 1-2 سال اور رہے ان کی خدمت اقدس میں، جب اجازت لے کر واپس جانے لگے تو ان کا یہ شعر ہے، جاتے ہوئے انہوں نے باہر دیوار کے اوپر یہ شعر لکھا جو شعر آپ سب کو یاد ہوگا، ہم سنتے رہتے ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، نا کی سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ آج تک ہم یہ شعر سن رہے تھے لیکن ہو سکتا ہے کسی کو پتہ نہ ہو کہ اس شعر کا شاعر کون ہے، یہ شعر لکھنے والا کون ہے۔
اور یہ شعر کس موقع پر لکھا گیا؟ تو مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شعر حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے باہر دیوار کے اوپر لکھا، اور آج بھی وہ فرمانے لگے کہ آج بھی لاہور کے اندر وہاں پر مزار کے پاس ان کا کمرہ موجود ہے، جس کمرے میں وہ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدے کیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی وہ کمرہ وہاں پر لاہور کے اندر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بڑے بڑے اکابرین، جب بڑے بڑے بزرگ ان بزرگوں سے فیض حاصل کرتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم سمجھیں کہ ہمیں اللہ والوں کی ضرورت نہیں۔ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ والے کا پلہ تھاما ہوگا، انہوں نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے، وہ جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اور جب ان کے ساتھ آدمی محبت کرے گا تو ان سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس لیے کہ ان سے محبت کی وجہ یہی ہے کہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تھا۔ اور آج کل معاشرے کے اندر اس بات کو پھیلایا جاتا ہے کہ شاید کہ مسلک دیوبند والے جو ہیں، جو علماء دیوبند ہیں، شاید وہ بزرگوں کو مانتے نہیں ہیں، شاید وہ ان اکابرین کو مانتے نہیں ہیں، شاید وہ مزاروں پر جانے کے قائل نہیں ہیں، وہ قبروں پر جانے کے قائل نہیں ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ضرور بھی ضرور جانے کے قائل ہیں، بزرگوں کو بھی مانتے ہیں، ان مزارات پر قبروں پر حاضری دینے کے بھی قابل ہیں، ان سارے بزرگوں کا دل سے احترام کرتے ہیں۔ جو مخالفت کرتے ہیں وہ صرف اور صرف وہاں ڈھول ڈھمکے کی مخالفت کرتے ہیں، وہاں پر دھمال کی مخالفت کرتے ہیں، ناچ گانے کی مخالفت کرتے ہیں، قوالیاں جو کہ گانے بجانے کے میوزک کے آلات کے بغیر نہیں ہوتی اس کی مخالفت کرتے ہیں، اگر وہاں پر جو سجدے کیے جاتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکابرین کی، ان بزرگوں کے، ان مقدس مقامات کی جو برکات ہیں ان کا انکار کون کر سکتا ہے؟ کون مسلمان ان کا انکار کر سکتا ہے؟ ایک دو چھوٹے چھوٹے واقعے معرض کرتا ہوں کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دیوبند کے بانی ہیں، دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، ان سے بڑا دیوبندی کون ہو سکتا ہے؟ اور رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یعقوب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ دارالعلوم دیوبند کے صدر تھے، یہ تین حضرات یہ اور ان کے ساتھ 100 آدمیوں کا قافلہ یہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ اور یہ قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہوا، یہ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ 100 آدمیوں کا قافلہ جب حج کے لیے روانہ ہوا تو انہوں نے دریائے ستلج کے راستے سے کشتیوں کے اندر سفر کر کے کراچی پہنچنا تھا۔ تو جب کشتیوں کے اندر سفر کر کے دریائے ستلج کے راستے سے جب کراچی جا رہے تھے تو جب پاک پتن شریف کے قریب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے اپنی کشتیاں روک لیں، اور یہ تینوں حضرات اور 100 آدمیوں کا قافلہ فرمانے لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم پاک پتن شریف کے قریب سے گزر جائیں اور ہم حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزار اقدس پر حاضری نہ دیں، ان کے مزار اقدس پر سلام نہ پیش کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہاں پر اپنی کشتیاں روک لیں، کشتیاں روک کر 100 آدمیوں کا قافلہ پاک پتن شریف مزار اقدس پر گیا، وہاں پر حاضری دی اور دعائیں کی اور وہاں کی برکات، انوارات اور وہاں سے فیوض حاصل کیا اور سلام پیش کیا اور اس کے بعد حج کے لیے روانہ ہوا۔ اور ایسے ہی اکابرین علماء دیوبند کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب اپنی پوری فیملی کے ساتھ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے جب مکہ المکرمہ جانے لگے تو انہوں نے لاہور سے گزرنا تھا، نہیں بلکہ لاہور سے نہیں، انہوں نے اجمیر شریف سے گزرنا تھا۔ وہاں پر دربار ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو وہاں پر انہوں نے اپنے شاگرد کو اطلاع دی کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے، لہٰذا ہم مزار اقدس پر حاضری دیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ تو شاگرد نے کہا کہ حضرت یہاں پر تو قبروں پر سجدے ہوتے ہیں، یہاں پر تو بے پردگی ہے،
یہاں پر تو فحاشی ہے، یہاں پر تو یہ خرافات ہیں، میں تو لوگوں کو روکتا ہوں، تو آپ یہاں پر آ گئے تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو شاگرد ان خرافات سے روکتا ہے اور استاد خود یہاں پر آ رہا ہے۔ تو وہ حضرت مولانا اسحاق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ان کو بتا دو، فرمانے لگے کہ اے میرے شاگرد تو بھی سن لے اور لوگوں کو بھی بتا دے کہ رقیبوں کی وجہ سے حبیبوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اگر وہاں پر رقیب ہیں تو رقیبوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، دھمال سے، ڈھول ڈھمکے سے، ناچ گانے سے، بے پردگی سے اور وہاں پر سجدے جو ہو رہے ہیں، ان تمام خرافات سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ یہ سارے ہمارے رقیب ہیں، ان کی وجہ سے ہم اپنے حبیبوں کو نہیں چھوڑ سکتے۔ فرمایا کہ میں آؤں گا، میں ضرور آؤں گا، اپنے خاندان کے ساتھ میں مکہ المکرمہ ہجرت کر کے جا رہا ہوں، تو یہاں پر میں حاضری دیے بغیر میں کبھی یہاں سے نہیں گزر سکتا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے آج ہی فتویٰ پڑھا کہ جو لاہور والے ہمارے بزرگ ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، کہ ان کو داتا صاحب کہنا کیسا ہے۔ یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میں نے آج پڑھا، میں نے سرچ کی کہ انہوں نے کیا فتویٰ دیا ہے کہ ان کو داتا صاحب کہا جا سکتا ہے کہ نہیں۔ انہوں نے فتوے کے اندر لکھا کہ ان کو داتا صاحب کہا جا سکتا ہے، داتا صاحب کہا جا سکتا ہے، اور انہوں نے ساتھ تفصیل لکھی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کا لقب ہے داتا گنج بخش، اور داتا گنج کا معنی ہے کہ خزانے لوٹانے والا، اس کا معنی ہے خزانے لوٹانے والا، خزانے بانٹنے والا۔ فرمایا کہ آگے بخش آ گیا تو داتا گنج جو ہو گیا، لفظ داتا گنج اس کا معنی اللہ تعالیٰ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر آگے بخش آ گیا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لوٹانے والا۔ جس طرح ہمارے معاشرے میں نام رکھا جاتا ہے اللہ بخش، ہمارے معاشرے میں اللہ بخش نام رکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ چیزیں عطا فرمائے، انوارات و برکات، ہر قسم کی خیرات بخشے، اس کو عطا فرمائے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ داتا گنج سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی، اور بخش سے مراد یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خزانے لوٹانے والے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے واسطے سے پورے عالم پر کرم فرماتے ہیں۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یعطی وانا قاسم، فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، میں بانٹنے والا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بانٹنے والے ہیں، دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اگر بزرگوں کے مزارات پر جا کر اگر وہاں پہ انوارات حاصل ہوتے ہیں، برکات حاصل ہوتے ہیں، تو دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دیتے ہیں، اور ان ہستیوں کو، نیک ہستیوں کو بھی انوارات و برکات سے نوازتے ہیں، اور ان کی برکت سے آدمی کو زیادہ فیض ملتا ہے، ان کی برکت سے زیادہ فیض ملتا ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ کہ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ تو لہٰذا اکابرین علماء دیوبند جو ہیں وہ اس بات کے قطعاً مخالفت نہیں کرنے والے، وہ تو محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ والوں سے جو اللہ والوں سے مخالفت کرے گا، یقیناً اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے، اس کا ایمان خطرے کے اندر ہے۔ بس آخری بات کہ اللہ کی حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فرمایا کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ تو جب کسی کے ساتھ جنگ کی جاتی ہے تو اس سے قیمتی چیز ضائع کی جاتی ہے، اس کی قیمتی چیز پر حملہ کیا جاتا ہے۔ تو مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی جنگ کسی انسان کے ساتھ ہوگی، کسی مسلمان کے ساتھ ہوگی، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی قیمتی چیز ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ تو اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، حضور پاک نے فرمایا کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ جو ہے جنگ کی، مخالفت کی، فرمایا کہ اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔
تو اس لیے کوئی مسلمان بھی یہ نہیں چاہتا کہ کسی اللہ والے کے ساتھ مخالفت ہو، کسی ولی کے ساتھ مخالفت ہو اور اپنا ایمان خطرے کے اندر ڈال لے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کا احترام کرنے والے ہیں۔ اگر مخالفت ہوتی ہے تو صرف اس چیز کے مخالفت ہوتی ہے جو شریعت نے کہا۔ اور حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، ان کی کتاب بہت عمدہ کتاب، اس کا میں نے بھی الحمدللہ مطالعہ کیا۔ تو ان کی کتاب ہے کشف المحجوب، وہ کتاب پڑھ کے دیکھی جائے، وہ کتاب پڑھ کے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا انوارات اس کتاب کے اندر سمو دیے، کیا کیا علم اس کتاب کے اندر بند کر دیا۔ آج وہ اگر اس کتاب پر عمل کیا جائے، آج اگر اس کتاب پر حکومت عمل کروا لے، وہ کتاب کشف المحجوب جو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے خود لکھی ہے، اگر ان کی تعلیمات پر ہی حکومت عمل کروا لے تو لاہور داتا صاحب کے دربار کے اندر عورتوں کا داخلہ بند ہو جائے، قوالیاں بند ہو جائیں، ڈھول ڈھمکے بند ہو جائیں، سجدے بند ہو جائیں، یہ ساری خرافات بند ہو جائیں۔ کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ ان کی اپنی لکھی ہوئی کتاب پر اگر عمل کروا لیا جائے، ان کی اپنی لکھی ہوئی، انہوں نے کتاب کے اندر علم کو ذکر کیا، نماز کو ذکر کیا، زکوٰۃ کو ذکر کیا، فرائض واجبات کو ذکر کیا اور گناہوں سے رکنے کا انہوں نے ذکر کیا، تو ان کی تعلیمات تو یہ ہیں۔ تو ہم ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم سمجھیں کہ جی ہم بہت بڑے ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ ان سے محبت نہیں ہے۔ یار من ترکیست من ترکی نمی دانم، میرا یار تو ترکی ہے، مجھے ترکی آتی نہیں ہے، ایسے نہیں ہوتا۔ جب ان سے محبت ہے تو پھر ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا پڑے گا، ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب کے اندر لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب 4 چیزیں میرے علم کے اندر آئیں، فرمایا کہ جب 4 چیزوں کو میں نے حاصل کر لیا تو فرمایا کہ میں پورے عالم سے بے پرواہ ہو گیا۔ فرمایا کہ پہلی چیز یہ، 4 چیزیں میں نے لکھی بھی تھی، میں نے کہا کہ میں بھول نہ جاؤ، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ 4 چیزیں، فرمایا کہ پہلی چیز یہ، فرمایا کہ رزق مقدر کا ہے۔ فرمایا کہ دوسری چیز کہ میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میرے اوپر میرے اللہ کا حق ہے، میں نے وہ حق ادا کرنا ہے۔ فرمایا کہ تیسری چیز یہ ہے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میری موت میرے انتظار کے اندر ہے، میری موت میری طلبگار ہے۔ فرمایا کہ چوتھی چیز یہ، میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 4 چیزیں لکھ کر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا واقعہ بھی ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ بصرہ کے اندر ایک کوئی ذمہ دار تھا، رئیس تھا، مالدار تھا۔ فرمایا کہ وہ جب اپنے ڈیرے پر آیا، اس نے اپنے ملازم کے پاس گیا، اس نے اپنی ملازم کی بیوی کو دیکھا کہ اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے، اس کا دل ملازم کی بیوی پر آ گیا۔ تو حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس رئیس مالدار نے کہ اپنے ملازم کو کہیں کام بھیج دیا اور اس کی بیوی سے کہا کہ سارے دروازے بند کر دو۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی کہ میں نے سارے دروازے تو بند کر دیے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے کہ وہ مجھ سے بند نہیں ہوتا۔ تو وہ حیران ہو کر مالدار پوچھنے لگا، وہ رئیس، وہ وڈیرا بڑے حیران ہو کر پوچھنے لگا کہ میرا محل ہے، میرا ڈیرا ہے، یہاں پر میری حکومت ہے، کون سا دروازہ ہے جو اس سے بند نہیں ہو رہا؟ وہ اس کی بیوی کہنے لگی ایک عرش والے کا دروازہ ہے، وہ کسی صورت میں بند نہیں ہو سکتا، وہ ہر صورت میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرمایا کہ اس وڈیرے نے یہ بات سننی تھی، وہ رونے لگ گیا اور فوراً اس نے تمام گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 چیزیں لکھنے کے بعد کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، ساتھ یہ واقعہ ذکر فرمایا۔ آج اگر وہ اپنی قبر مبارک سے باہر آ جائیں تو ڈنڈا لے کر وہاں پر جتنی خرافات ہو رہی ہیں سب کو بھگا دیں، تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم نے ان خرافات کا حصہ نہیں بننا، ہم نے کشف المحجوب کو پڑھنا ہے کہ ان کی تعلیمات کیا ہے، وہ انہوں نے کون سا دین اپنے نانے کا آگے بیان کیا ہے،
ہے وہی دین اپنے نانے کا آگے بیان کیا تو ہم نے ان کے دین پر عمل کرنا ہے۔ تو سب ساتھی اس بات کا ارادہ کریں کہ جس طرح انہوں نے تالاب کے کنارے ڈیرا لگایا کہ میری نماز ضائع نہ ہو، میں وضو کرتا رہوں، یہاں پر محفل کرنے والے، محفل کروانے والے، محفل سننے والے، ہم سب اس بات کی نیت کریں کہ ہم 5 وقت نماز پابندی کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھیں گے۔ ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم دین کے مطابق چلیں گے، جس طرح ان کی تعلیمات ہے ہم ویسے چلیں گے۔ ہم ان کے عرس کے نام پر ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کاش کہ کوئی ان سے محبت کرنے والا کشف المحجوب خرید کر اپنے گھر رکھ لے، ان کی کتاب بھی تو خرید کر اپنے گھر رکھ لے کہ میں کبھی کبھی وہ کتاب بھی پڑھ لیا کروں گا کہ جن سے مجھے محبت ہے، انہوں نے لکھا کیا ہے، تاکہ میں اس پر عمل کر کے زندگی گزارنے والا بن جاؤں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔